ایک ہی کہتی ہیں کہ بسا اوقات کسی بچی کا حمل ضائع ہو جاتا ہے یا بھی وہ بچوں کو دودھ پلا رہی ہوتی ہے تو بچہ فوت ہو جاتا ہے، تو بڑی بوڑھیاں کہتی ہیں کہ بھئی کنواری عورت پر اس کا سایہ نہیں پڑنا چاہیے ورنہ ان کے ساتھ بھی ایسے ہی ہو جائے گا۔ دیکھیں جو خواتین اس قسم کی باتیں کہتی ہیں وہ بہت بڑی گناہگار، حرام اور گناہ کبیرہ کی مرتکبہ ہیں۔ اگر اللہ کی بارگاہ میں توبہ نہ کریں تو ان کا انجام بہت خطرناک ہے، وہ چاہے دادی جان ہو، وہ چاہے نانی جان ہو، وہ چاہے آپ کی ہماری امی جان ہو۔ یہ بالکل غلط چیزیں ہوتی ہیں۔ ان بے سروپا باتوں کو کرنے سے ایک تو خود سوچئے جس کا بچہ فوت ہوا پیٹ میں یا دودھ پیتے فوت ہو گیا، وہ تو بیچاری پہلے صدمے میں ہے، پہلی غم میں ہے، آپ اپنی لاجک لے کر آ گئیں کہ جی اس کا سایہ نہیں پڑنا چاہیے، معاذ اللہ گویا کہ وہ منحوس ہو گئی ہے اور کنواری بچیوں پہ سایہ پڑے گا تو ایسا ہو جائے گا۔ اچھا جن پر سایہ نہیں پڑا ان کے بچے مرے کہ نہیں مرے؟ یقینی سی بات ہے ان کے ہاں بھی بچے فوت ہوتے ہیں، ان کے ہاں بھی گھر والے فوت ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ یہ اصول بناتے چلے جاؤ، کسی کا شوہر فوت ہو تو بھئی اس کا سایہ نہیں پڑنا چاہیے کیونکہ شوہر فوت ہو گیا، اور اس کا سایہ نہیں پڑنا چاہیے کیونکہ ابا فوت ہوا ہے، اور اس کا سایہ نہیں پڑنا چاہیے کیونکہ امی جان فوت ہو گئی ہیں۔ پھر تو ہر ایک کے بارے میں اصول بنائے نا۔ اور پھر خود یہ جو خود کہہ رہی ہوتی ہیں ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ان کے گھروں میں بھی تو بہت ساری میتیں ہوئی ہیں، تو پھر ان کو جواب میں یہ کہنا چاہیے کہ پھر اب آپ کے سایہ سے بھی بچنا چاہیے کیونکہ آپ بہت بوڑھی ہو گئی ہیں اور آپ کے سامنے 10-5 مرے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ آپ ہی کی برکات کا نتیجہ ہو، لہذا خدا را اپنا سایہ بھی ذرا ہم سے دور رکھیے۔ یہ کہہ کر دیکھیں آپ، پھر دیکھیں کیسے ایک دم جیسے ہری مرچ چبا لیو، کچی ہری مرچ۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ بالکل غلط باتیں ہیں، کسی بچی پر اس طرح تہمت لگانا، اسے منحوس قرار دینا بالکل غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے سب کچھ ہوتا ہے، کسی کے کوئی اثرات سے منحوس اثرات ہوتے ہی نہیں ہیں، منحوس اثر ہوتا ہی نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ اس کو منع فرمایا۔ یہ تو وہ زمانہ جاہلیت میں کفار کے طریقے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کو عام کیا، ارشاد فرمایا وَإِذَا تَطَيَّرْتَ فَامْضِ، کہ اگر تمہیں بدشگونی کسی چیز سے حاصل ہو اس کام کو کر گزرو، پرواہ نہ کرو۔ یہ قوی الایمان لوگوں کے لیے ہے، اور ضعیف الایمان شخص جو ہے وہ بہرحال وہ تو پھر اسی توہم پرستی میں رہتا ہے۔ تو اس لیے اس طرح بڑی بوڑھیاں اگر کوئی سن بھی رہی ہیں مجھ سے ناراض نہ ہو، آپ میری بڑی ہیں اور ہم آپ کا ایک جہت سے آپ کی عمر کے لحاظ سے ادب و احترام کریں گے، لیکن جب آپ ہی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے خلاف اپنی آنے والی نسلوں کو گمراہ کرنے کی مرتکبہ ہو رہی ہوں گی تو پھر آپ کا کوئی لحاظ نہیں ہے، کیونکہ اصل اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت ہے اور ان کا حکم پہلے ہے۔ آپ کی ان بے سروپا تعلیمات کی وجہ سے جو معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے اور گھروں کے اندر جو طوفان بدتمیزی ان عورتوں کی وجہ سے، ان جاہل عورتوں کی وجہ سے، وہ الامان والحفیظ۔ ایک مثال میں اس کی اور دے دیتا ہوں، اگرچہ یہ ضمنی ہے، اس کے تعلق نہیں ہے۔ کسی خاتون کی ڈیلیوری ہوتی ہے تو پھر جو اس کے بعد بلڈ آتا ہے اس کو نفاس کا خون کہتے ہیں۔ اس کی کم سے کم کوئی مدت نہیں ہے، اگر 2 دن میں آ گئے بند ہو گیا تو پاک ہو کے نماز پڑھنی ہوگی، اور زیادہ سے زیادہ 40 دن ہے۔ ہاں اگر مسلسل آ رہی ہو تو 40 دن تک ناپاک رہتی ہے، پھر 41ویں دن بھی آ رہا ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، غسل کر کے نماز شروع کرنی واجب ہوگی۔ اب ہمارے گھروں میں عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر 2-3 دن 4 دن 5 دن میں بچی کا بلڈ بند ہو گیا، کہتی ہے نہیں تم نماز ہی نہیں پڑھ سکتی اس لیے کہ تم ناپاک ہو۔ 40 دن تک عورت ناپاک رہتی ہے، یہ انہوں نے اپنا اصول بنایا ہوا ہے۔ اگر 5 دن میں بلیڈنگ بند ہو گئی اور لڑکی کو غسل کر کے نماز پڑھنا فرض تھا اور انہوں نے روک دیا تو 35 دن کی نمازیں اس نے قضا کی ہیں۔ آپ اندازہ کر لیں ہر روز 5 نمازیں قضا ہوتی ہیں تو کس قدر بڑا گناہ کبیرہ ہے، اور یہ وہ کر رہی ہوتی ہیں جو گھر کی عموماً سرپرست ہوتی ہیں۔ اس لیے میں اپنی بڑی بوڑھی جو خواتین ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی علم سیکھیے کم از کم ان امور کے بارے میں، ورنہ اس طرح کی گمراہی اگر آپ کی طرف سے عام ہوئیں تو آپ کے لیے گناہ جاری ہے، ہمارا کوئی نقصان نہیں۔ اگر ہمارا کوئی غصہ ہوتا ہے یا ہم آپ کو بات کہتے ہیں آپ کو تلخ سی محسوس ہو تو واللہ آپ کی ہمدردی اور آپ کی محبت میں میں نہیں چاہتا ہوں کہ ہم جہالت میں رہ کر کوئی ہمارا ایک مسلمان بھائی یا ہماری بہن شیطان کے دام تزویر میں جکڑ کر جہنم کی طرف جائے، یہ ہم نہیں چاہتے، اس سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھے گا۔ اس لیے میں آپ کو علم کے بارے میں بار بار کہتا ہوں کہ علم حاصل کریں۔